تین طرح کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تین قسم کی عورتیں دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنیں گی۔ وہ تین عورتیں ہیں کون کون سی وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بھی سن لیں۔ یہ تین کام کرنے والی عورتیں، یہ تین قسم کی عورتیں، ان کے لیے دنیا میں بھی تین عذاب ہیں، مرتے وقت کے بھی تین عذاب، قبر کے اندر کے تین عذاب اور قیامت کے دن کے تین عذاب تیار ہیں۔ دنیا کے تین عذاب کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، ایسی عورتوں کے چہرے سے مومنہ عورتوں کی علامات زائل کر دی جاتی ہے۔ یہ تین کام کرنے والی عورتوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ تین کام کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ موت کے وقت کے تین عذاب کون کون سے؟ جب ان عورتوں کی روح نکلیں گی کچھ اس طرح نکلیں گی، اس عورت کو پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، یہ کہے گی ساتوں سمندر کا پانی لے آؤ میں پی جاؤں۔ بالفرض یہ ساتوں سمندر کا پانی پی بھی جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کی روح بڑی شدت سے نکالی جائے گی، عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جب اس کی روح نکل رہی ہوگی یہ اس وقت بھی جہنم کے مناظر دیکھ رہی ہوگی۔ قبر کے اندر کے تین عذاب، اس کو بچھو کھائیں گے، سانپ کھائیں گے۔ قبر ایسی عورت کو دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی میں پیوست ہو جائے گی۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ قیامت کے دن کے تین عذاب کون کون سے ہیں؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، شرمندگی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوگی۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی تمام امتوں کے سامنے شرمندگی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں جہنم کے تمام دروازے کھول دو، جہنم کی آگ بھڑکا دو، اس بدکار عورت کو جہنم میں جانے دو۔ وہ تین کام ہیں کون کون سے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر ایک، بے حیا۔ بے حیا عورت، بے حیائی پھیلانے والی، جس نے ساری زندگی بے حیائی پھیلائی اور مرتے وقت ایمان پر نہ مرنے والی عورت، یعنی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرنے والی عورت، بے حیائی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانے والی عورت، ایسی عورت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گی۔ بے حیائی شیطان کی شادی کی خوشی ہے۔ یہ جو بے حیائی ہے نا، فحاشی ہے، یہ شیطان کی شادی کی خوشی ہے۔ اس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ان دونوں کی، بے حیائی اور شیطان کی، آپس میں گہری دوستی ہے۔ اب یہ دونوں مل کر سر انجام دینے والی عورت کو ایک سرپرائز دیتے ہیں، بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ وہ انعام کون سا ہوتا ہے؟ وہ انعام یہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اللہ کے غصے کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کو نماز سے دور، اللہ کے کرم سے دور، اللہ کے غضب کے نزدیک کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ خدا را بے حیائی نہ پھیلانا۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، بے حیائی کی دلدل میں اگر پھنسی ہوئی ہو تو جلد از جلد توبہ کر لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نمبر دو، شوہر کی نافرمان عورت، شوہر کو دکھ دینے والی، درد دینے والی، شوہر کو دکھوں کی دلدل میں پھنسانے والی عورت، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسانے والی عورت، جس بیوی نے شوہر کا جینا حرام کر رکھا ہو، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک نیک لڑکی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، حق سچ بولتی تھی۔ ایک شخص نے اس سوچ کی بنیاد پر اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ آنے والے وقتوں میں میرے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھی رہے گی، میرے آنے والے مستقبل کے لیے بہتر رہے گی، اللہ کی نیک بندی ہے، یہ تو آ کر مجھے بھی نیک بنا دے گی، میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی۔
میں ساری زندگی خوشحال رہوں گا، پانچوں وقت کی نمازی ہے، حق سچ بولتی ہے، بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس شخص نے رشتہ طے کیا، اس کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہی نیک لڑکی اس کو شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ یہ نیک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگی، شوہر کو باتوں باتوں پہ دکھ دینے لگی، درد دینے لگی، اس نے شوہر کا جینا حرام کر دیا۔ اللہ اکبر! جب یہ مری تو اس حالت میں مری کہ شوہر اس پہ ناراض تھا، شوہر اس پہ ناخوش تھا، مر گئی، قبر میں گئی۔ اسی رات کو تمام گاؤں والی عورتوں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم میں جل رہی ہے، قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، قبر میں آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں۔ پوچھا تمہیں اتنا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شوہر کی نافرمانی کیا کرتی تھی، شوہر کو دکھ دیا کرتی تھی، درد دیا کرتی تھی، میں نے شوہر کی زندگی اجیرن بنا دی، جینا حرام کر دیا۔ دن کو مجھے عذاب نہیں ملتا، رات کو مجھے عذاب ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ دن کو میں عبادت کیا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، رات کو میرا شوہر جب مزدوری کر کے شام کو گھر آتا، میں شوہر کا جینا حرام کر دیتی، شوہر کی نافرمانی کرتی، اس کو دکھ دیتی، درد دیتی، اس کا جینا میں نے حرام کر دیا۔ اللہ اکبر! میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ خدا را کبھی بھی شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، نافرمانی ہو بھی جائے تو جلد جلد توبہ کر لینا، شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، اس حالت میں نہ مرنا کہ شوہر تم سے ناراض ہو۔ آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ فرمایا تیسری عورت زبان دراز عورت، تیز زبان چلانے والی عورت، بک بک کرنے والی عورت، وہ خواہ بچوں کے سامنے تیز زبان چلاتی ہو، خواہ عزیز و اقارب کے سامنے تیز زبان چلاتی ہو، شوہر کے سامنے تیز زبان چلاتی ہو۔ تیز زبان چلانے کی یہ جو عادت ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عورتوں کیا تم چاہتی ہو کہ کوئی تم میں سے کسی کی زبان کو جہنم کی کینچی سے کاٹی جائے؟ کوئی یہ پسند کرے گی کہ کسی کی زبان کو جہنم کی کینچی سے کاٹی جائے؟ کوئی نہیں پسند کرے گی، کوئی نہیں برداشت کر سکے گی۔ فرمایا جو عورت شوہر کے آگے زبان چلاتی ہے، تیز زبان چلانے والی عورت کی زبان کو جہنم کی کینچی سے کاٹی جائے گی، چیخیں مارے گی، روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس کا رونا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوگا، جہنم کی کینچی اس کی زبان کو کاٹے گی۔ خدا را یہ تین کام کبھی نہ کرنا۔ یہ تین کام کرنے والی عورت دنیا میں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان تین عادتوں سے باز رہنا۔ نمبر 1 تو بے حیائی نہ پھیلانا، فحاشی نہ پھیلانا۔ نمبر 2 شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، فرما برداری کرنا۔ نمبر 3 تیز زبان نہ چلانا۔